ایک فسادی اور بے بنیاد جملہ کہ اگر ہم لوگ اس دور میں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آنے والے صحابہ کرام کے اوپر تلوار سونت لیتے۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس جملے کی حقیقت کیا ہے، اس جملے کے پیچھے سینیریو کیا ہے، اس کو ہم لوگ ایک سادہ مثال کے ذریعے سمجھیں گے۔ دوسری چیز قرآن و حدیث اس جملے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور تیسری چیز ہمارا اس کے اوپر کیا موقف ہے، ایک عام مسلمان کا اس کے اوپر کیا موقف ہونا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے بعد خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 مارکے ہوئے۔ پہلا مارکہ 36 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا۔ دوسرا مارکہ 37 ہجری میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا۔ تیسرا مارکہ جنگ نہروان کا ہوا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے منافقین، باغی، خارجیوں کے خلاف جہاد کیا اور وہاں پر ان کا قلعہ کما کیا۔ ان میں پہلے 2 مارکے بہت زیادہ اہم، کیونکہ یہ صحابہ کے آپس کے مشاجرات ہیں، آپس کے مسائل ہیں۔ صحابوں کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش کی۔ مغربی پاکستان، آج کا بنگلہ دیش، وہاں بھی سارے مسلمان ہیں، بنگالی مسلمان، یہاں پر بھی سارے مسلمان ہیں۔ 1971 میں کچھ سیاسی مسائل پیدا ہوئے، انہی مسائل کا فائدہ اٹھا کر انڈیا مطلب ہندوؤں نے اور قادیانیوں نے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے نفرت کے بیج بو دیے، اور پھر اس وقت جو دنگا فساد ہوا اس کی تاریخ ہم سب کے سامنے ہے۔ بالکل یہی صورتحال یہاں بھی تھی۔ قصاص عثمان کا ایک سیاسی مسئلہ تھا۔ جنگ جمل یا جنگ صفین کبھی بھی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ عقائد کی جنگ بھی نہیں تھی، یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا۔ اور وہی منافقین جنہوں نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، انہی منافقین کی چال بازیوں سے ایک فساد بن گیا اور پھر اس نے ایک جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے اوپر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بہت بہترین ویڈیو ہے، آپ وہ جا کر یوٹیوب یا فیس بک پر سرچ کریں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ چیز سمجھائی ہے۔ اب رافضی لوگ اور انجینئر مرزا کے کچھ فالوورز انہی جنگوں کے بارے میں اپنا یہی فسادی موقف پیش کرتے ہیں کہ جی اگر یہ لوگ ان جنگوں کے اندر ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صحابہ کرام کے اوپر تلوار سونت لیتے، تاکہ لوگوں کے اندر صحابہ کرام کی شخصیات اور ان کے کردار کے بارے میں شک و شبہات کا بیج بویا جا سکے۔ آئیں دیکھتے ہیں قرآن حدیث اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6774، انٹرنیشنل نمبر 2664، اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث آئی ہے 79 نمبر پر۔ یہ حدیث آپ لوگوں کو انجینئر صاحب خود پڑھ کر سنائیں گے، شاید آپ کو ان کی بات زیادہ سمجھ آئے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نصیحتاً، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے پوری کوشش کرو اور سستی نہ کرنا اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کرنا، کوشش کرنے کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، پھر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر کوئی نقصان پہنچے تو کہنا جو اللہ کی مرضی، یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ذرا دیکھیں۔ چلے میرا قول ذری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیفیت طاری کی تو میں نے کافی ویڈیوز میں وہ جملہ بولا ہے کہ اگر ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے مخالفین پر تلوار سونت لیتے مولا علی کے حق میں۔ یہ اگر اور مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو انجینئر مرزا کا رد کریں یا پھر حدیث کے منکر بنیں۔ دیکھیں قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کے اندر انسانات کا علم، حیوانات کا، ارض الحشرات کا، نباتات کا، سیاسیات، اخلاقیات، معاشرتیات، معاشیات، اسوہ حسنہ وغیرہ، یہ سب چیزیں، اور آپ لوگ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر پڑے ہوئے ہیں جی ایک دنگے فساد والی بات کے پیچھے کہ جی صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں۔ دیکھیں صحابہ اور اہل بیت دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہے ہیں، دونوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیسی تربیت کی ہے، اور دونوں کی تعریفیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ ہمارا موقف ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔
ہم لوگ صحابہ و اہل بیت کا مقابلہ نہیں کرتے، اور نعوذ باللہ استغفراللہ ہم حضرت معاویہ کو مولا علی سے افضل نہیں کہتے، لیکن صحابہ کا دفاع ہم لوگ اس نیت سے کرتے ہیں کہ اگر صحابہ محفوظ نہیں ہیں تو قرآن کی اوتھینٹسٹی میں فرق آتا ہے، احادیث کی سند میں فرق آتا ہے۔ ہم صحابہ کا دفاع دین کا دفاع سمجھ کر کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں مختلف لوگ مختلف مکاتب فکر مختلف لوگوں کو سنتے ہیں اور مختلف لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، لیکن ان تمام مکاتب فکر میں احادیث کی کتب سیم ہیں، لہٰذا اجماع امت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر بھی کوئی حدیث آ جائے تو آپ لوگ اپنے اسکالر کی، اپنے مفتی کی، اپنے مولانا کی اور اپنے کسی بھی اس ایسے بندے کی جس کی آپ تقلید میں لگے ہوئے ہیں، جس کی آپ بات مان رہے ہیں، اس کی بات کو دیوار سے ماریں گے، اس کی بات کا رد کریں گے اور قرآن و حدیث کے پیچھے چلیں گے۔ قرآن میں اگر امر بالمعروف کا حکم ہے تو آپ لوگ وہ اس حکم کی تعمیل کریں گے، اور قرآن میں کہیں پر اگر نہی عن المنکر ہے تو آپ لوگ اس چیز سے بچیں گے۔